میرے ساتھ موجود ہیں مولانا حامد الحق حقانی صاحب، یہ وائس چانسلر ہیں مدرسہ حقانیہ کے۔ پختونخوا کے عوام نے دہشت گردی کے خلاف بہت قربانیاں دی ہیں۔ حزب اختلاف جماعتیں اجتماعی عملی جدوجہد کو جاری رکھنے کا عہد کرتی ہیں۔ 1 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ گرینڈ پولیٹیکل الائنس بننا چاہیے، کہ اس الائنس کو بنانے میں ناکام ہوئے۔ ہم رمضان کے بعد خان صاحب کے حکم کے مطابق ایک بھرپور احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف سازشیں کی، آج بھی کر رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ آج پھر پاکستان میں سانیہ ہو گیا۔ اکوڑا خٹک کے مدرسہ حقانیہ میں مبینہ خودکش حملہ ہوا، جس میں مولانا حامد الحق حقانی سمیت 5 لوگ شہید ہو گئے۔ دوسری طرف ہماری سیاسی جنگ جاری ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا کل اجلاس 2 روزہ قومی کانفرنس، اس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ تمام جماعتیں اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملکی مفاد کے لیے ڈائلاگ کریں۔ تو کیا اس ڈائلاگ میں پھر نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم یا حکومتی اتحاد میں دیگر سیاسی جماعتیں بھی شامل کی جائیں گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو آج ہم اس پروگرام میں ٹیک اپ کریں گے۔ ساتھ ساتھ عید کے بعد پی ٹی آئی تحریک چلانا چاہ رہی ہے اور اس تحریک میں شیر افضل خان مروت نہیں ہوں گے۔ 9 مئی واقعات کے بعد جب کوئی باہر نہیں نکلتا تھا پی ٹی آئی والا، تو شیر افضل خان مروت نے لوگوں کو نکالا۔ یہ پی ٹی آئی کے لیے بذات خود کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ آج کے اس شو میں 2 مہمان علیحدہ علیحدہ ہمارے روبرو ہوں گے۔ جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری جنرل، اور پھر ان کے بعد نن ادر دین شیر افضل خان مروت صاحب۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے روبرو ہیں۔ راج صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اس سے پہلے کہ میں ذرا سیاست پہ بات کروں، آج بڑا سانیہ ہو گیا، رادر ایک اور سانیہ ہو گیا۔ اکوڑا خٹک میں مدرسہ حقانیہ کی مسجد میں جمعہ کے وقت خودکش اٹیک ہوا، جو انیشیل رپورٹس ہیں۔ آپ چونکہ اس پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں جن کی کے پی میں حکومت ہے، یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں، یہ تو ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کئی دہائیوں کی ہماری جو پالیسیاں ہیں ان کا، اور پاکستان کو ہم جانتے ہیں کہ ایک آماجگاہ بنایا دنیا جہاں کے ملیٹنٹس کی۔ تو اب یہ ایک صورت ہے بہت ہی افسوسناک ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں جنت الفردوس میں تمام شہداء کو اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائیں، ورثاء کو صبر جمیل عطا ہو، اور جتنا بھی غم کیا جائے وہ کم ہے۔ پاکستان اس بہت ہی مشکل صورتحال سے بہت سالوں سے دوچار ہے۔ اس وقت صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ ملک کے اندر جو سیاسی افراتفری ہے، جو جبر کا ایک نظام قائم ہے، وہ کسی طرح بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس صورتحال کا مقابلہ کرے۔ آپ نے قومی ڈائلاگ کی بات کی، کل بھی اپوزیشن جماعتوں کا جو اعلامیہ آیا اس میں بھی قومی ڈائلاگ کی بات کی گئی کہ اپنے اپنے اختلافات کو سائڈ پر رکھ کر، تو جب قومی ڈائلاگ ہو تو اٹ مینز شوڈ وی ٹیک اٹ کہ اس میں نون لیگ بھی شامل ہو، پیپلز پارٹی بھی شامل ہو، اس میں ایم کیو ایم بھی اس قومی ڈائلاگ کا حصہ ہو؟ دیکھیے، قومی ڈائلاگ کا مقصد ہے پاکستان میں جمہوریت اور جو انسانی حقوق ہیں، بنیادی انسانی حقوق ہیں، ان کا احیاء، ان کا تحفظ۔ اس وقت بالکل واضح ہے ہمیں کہ پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم ایک ایسے نظام کا حصہ ہیں جو انسانی حقوق کے خلاف ہے، جو جمہوریت کے خلاف ہے، جو جھوٹ پر، فریب پر، الیکشن کی لوٹ پر اور دھونس پر مبنی ہے۔ تو اگر ہم نے قومی ڈائلاگ کرنا ہے تو ہمیں ان تمام باتوں کا احاطہ کرنا ہوگا اور پھر ایک فیصلہ کر کے سچائی کی جانب بڑھنا ہوگا، شرافت کی جانب بڑھنا ہوگا، یکسوئی کی جانب بڑھنا ہوگا۔ تو یہ بالکل ضرورت ہے ڈائلاگ کی۔ اس میں جو کوئی بھی کھلے دل سے اور سچے جذبے سے آنا چاہے وہ آئے، لیکن اگر کسی کا جذبہ یہ ہے کہ بس مٹی پاؤ، جو فراڈ ہو گیا، جو جھوٹ ہو گیا اس کو دبا دو، تو وہ ڈائلاگ کا کیا حصہ بنے گا؟ ہم جھوٹ سے اب منہ موڑنا چاہتے ہیں، ہم سچائی کی جانب جانا چاہتے ہیں، ملک میں یکجہتی چاہتے ہیں، ہم آہنگی چاہتے ہیں۔ اس میں جھوٹ اور جبر کا کوئی میں سمجھتا ہوں رول نہیں ہے۔ ڈائلاگ کے لیے پارلیمان کا ایک فورم ہے۔ آج بھی سپریم کورٹ میں جب آپ آرگیومنٹ کر رہے تھے وہاں بھی یہ بازگشت آئی، کل بھی آئی یہ بازگشت کہ پارلیمنٹ ہے، تو
تو پارلیمنٹ کے فورم پہ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا, یہ ایشوز ڈسکس نہیں دیکھیں ہو سکتے؟ وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, لیکن ہم تو پارلیمان کی بھی حیثیت کو چیلنج کر رہے ہیں نا. یہ فارم 47 کی پارلیمان ہے. ہم کب تک ایک ڈھونگ کو قوم کا نجات دہندہ سمجھتے رہیں؟ ہم کرتے ہیں, پارلیمان میں ہم موجود ہیں, ہر کمیٹی میں ہم موجود ہیں, ہم وہاں بات کرتے ہیں, لیکن یہ بات ناکافی ہے. جو کل محمود خان اچکزئی صاحب نے بات کی کہ ہمیں ایک حقیقی اسمبلی بنانا ہوگی, چاہے ہم کسی میدان میں بیٹھیں, جو عوام کے حقیقی نمائندے ہیں ان کی آواز ہمیں سننا ہوگی. پارلیمان میں ضرور بات کریں گے, اور میں نے سپریم کورٹ میں بھی آج جج صاحبان کو یہی کہا کہ آپ اپنے فرائض سے منہ نہیں موڑ سکتے. پارلیمان ہر چیز کا حل نہیں ہے. آئین نے بنیادی حقوق رکھے ہیں, سپریم کورٹ کو طاقت دی ہے, اور اسی لیے طاقت دی ہے کہ اگر پارلیمان اور حکومت ان حقوق کے منافی عمل کرے تو سپریم کورٹ کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ دخل اندازی کرے. میں نے ان کو مثال دی بھارتی سپریم کورٹ کی کہ جب گجرات میں مسلم کش فسادات ہوئے تو بھارتی سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ پارلیمان میں چلے جاؤ. ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جب پارلیمان اور پارلیمان میں سے نکلی ہوئی حکومت انسان کے خلاف ہو جاتے ہیں, انسانی حقوق کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ گجرات میں ہوا اور یہ آج پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں ہمیں پارلیمان سے باہر بھی ڈائیلاگ کرنا ہوگا, پارلیمان کو بھی تلقین کرنی ہوگی جو بھی پارلیمان ہے, اور عدالت کو بھی اس کے فرائض یاد کرانے ہوں گے. کل کے اس 2 روزہ جو قومی کانفرنس تھی اس کے اعلامیے میں ایک اور بات بھی تھی کہ ڈائیلاگ کے ذریعے متفقہ حکمت عملی بنائی جائے. چونکہ یہ نیسیسرلی اپوزیشن جماعتوں کا اعلامیہ ہے تو حکمت عملی پھر ڈائیلاگ پہ توجہ رکھنی ہے, یا جو باتیں ہوئیں کہ رمضان کے بعد ہم تحریک چلائیں گے, پھر حکمت عملی وہ تحریک والی ہے؟ دونوں باتیں ہیں جی, سب باتیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی تحریک کی ضرورت نہ پیش آئے. جو مقتدرہ ہے, جو آج کے منصوبہ ساز ہیں, وہ ہوش کے ناخن لیں اور حقیقت کو تسلیم کریں. جمہوریت اور بنیادی حقوق کی جانب آئیں, شرافت کی جانب آئیں. ہم تو ان کو یہ دعوت دے رہے ہیں. کل یہی ہم نے سب نے التجا کی کہ اب ہمیں کسی کی انگلی نہیں پکڑنی, کسی کی گود میں نہیں بیٹھنا. ہمیں اب عوام کے ساتھ وفادار رہنا ہے, آئین پاکستان کے ساتھ وفادار رہنا ہے. اچھا, 9 مئی کے حوالے سے آج بھی ریفرنسز آئے جب آپ عدالت میں آرگیو کر رہے تھے. گزشتہ روز ایک فیصلہ ہوا کہ 9 مئی کیسز کی سماعت سپریم کورٹ میں منظور ہوئی مارچ کے 2nd ویک میں. آپ لوگ یہی چاہتے تھے نا کہ سپریم کورٹ ٹیک اپ کرے اس کو, یہی ڈیمانڈ ہے یا اس سے مختلف ہے؟ نہیں, دیکھیں 9 مئی کے تو بہت سے مقدمے ہیں نا جو فردن لوگوں پر الزام لگائے گئے ہیں یا فرد جرم عائد کی گئی ہے. وہ معاملات تو چل رہے ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹس میں یا فوجی عدالت میں ان کو چلایا گیا, اور ایک میں سمجھتا ہوں مکمل طور پہ غیر آئینی طریقے سے ایک غیر آئینی سزا جو ہے وہ دی گئی لوگوں کو. وہ بات اپنی جگہ ہے. ہمارا تقاضا اس سے مختلف ہے. ہمارا تقاضا یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے یہ دیکھا جائے کہ اس دن ہوا کیا. یہ کیا وجہ ہے کہ 20-30 جگہوں پہ واقعات ہوتے ہیں اور ہر جگہ کی CCTV فوٹیج جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے, سوائے ان چند سیکنڈ کی فوٹیج کی جہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی آگ لگی ہوئی ہے, کوئی صوفہ جل رہا ہے. میں نے پوچھا آج عدالت سے جی, آپ نے بات کی صوفہ جلنے کی. جی ہاں, کو صوفے پہ آتشی مٹیریل ڈالنے والا کوئی تیل پھینک رہا تھا, وہ کیوں CCTV فوٹیج میں نہیں نظر آیا؟ گیٹ کس نے کھولے, تالے کس نے کھولے, زنجیریں کیوں غائب ہو گئیں؟ تو یہ سوال کیوں نہ ایک جوڈیشل کمیشن کرے؟ اس کا اسی کمیشن کے کانٹیکس میں عدالت میں ایک تو یہ بھی بات آئی کہ 9 مئی کے حوالے سے درجنوں لوگوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا تھا, کسی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ آیا. دوسرا, انکوائری ایکٹ میں 1956 کے ایکٹ میں اگر کمیشن وزیر اعظم بناتے ہیں تو وہ قبول ہوگا آپ لوگوں کو؟ نہیں ہوگا. دیکھیں ہم نے یہ ہاں اگر تو وہ کمیشن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سینئر ترین جج صاحبان پر مشتمل ہے پھر تو ہوگا, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عدالت خود کمیشن بنا سکتی ہے. عدالت کو آج ہم نے یاد کرایا کہ میمو گیٹ میں عدالت نے خود کمیشن بنایا تھا, حکومت کا انتظار نہیں کیا تھا. اسی طرح جب کوئٹہ میں وکلاء کی شہادت ہوئی تو عدالت نے کمیشن بنایا. تو کمیشن بنتے ہیں, عدالت کے پاس یہ اختیار ہے. یہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی بنتے ہیں, بھارت میں بنتے ہیں, پاکستان میں بنتے رہے ہیں, اور یہ ایسی صورت میں بنتے ہیں جب انگلی انتظامیہ کی جانب اٹھ رہی ہو, حکومت کی جانب اٹھ رہی ہو اور حکومت تعامل سے کام لے رہی ہو. یہی تو ہمارا تقاضا تھا مذاکرات میں بھی کہ کمیشن بنایا جائے. 9 مئی کے حوالے سے 26 نومبر کے حوالے سے حکومت نے مذاق اڑایا.
تو حکومت اگر سنجیدہ ہوتی مذاکرات کے حوالے سے تو بات آگے بڑھ سکتی تھی. اب ہم اسی لیے عدالت کے سامنے کھڑے ہیں, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے عدالت کیا کرتی ہے. اچھا, ایک دن اڈیالہ جیل کے باہر آپ نے ویسے درست فرمایا تھا, ان پرنسپل آئی ایگری, آپ نے کہا تھا کہ کسی کے متعلق اگر سوال کیا جائے جب آپ جواب دیں گے تو پھر وہی بحث شروع ہو جائے گی. لیکن چونکہ ایک کانٹیکسٹ رہتا ہے تو میں اس لیے جرأت کر رہا ہوں سوال پوچھنے کی. شیر افضل خان مروت کہتے ہیں کہ میری ایک بار خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے, میں ان کے سامنے اپنا پرسپیکٹیو رکھوں گا, اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے تو مجھے نکال دیا جائے. آپ چونکہ پارٹی کے بڑے عہدیدار ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں, ملاقات کروانے میں کوئی مذائقہ ہے, کوئی حرج ہے کیا؟ نہیں دیکھیں, ہماری تو ملاقات ہو ہی نہیں پا رہی. کل بھی عمر ایوب صاحب گئے, اسد کیسر صاحب گئے, صاحبزادہ حامد رضا گئے, جنید اکبر گئے, تیمور خان جھگڑا گئے, کنول شوذب گئیں, دیگر بھی ہمارے ایم پی اے گئے. یہ 5ویں مسلسل ملاقات تھی جو ایک قانون کے تحت مقرر ہے, جیل مینول کے تحت مقرر ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کے تحت ہے, احکامات کے تحت مقرر ہے, پھر بھی یہ نہیں ہونے دی گئی. تو اس وقت یہ ماحول ہے کہ ملاقات تو ممکن ہی نہیں ہو رہی. خان صاحب سے صرف ان کے خاندان کے لوگ مل پا رہے ہیں یا وکلاء مل پا رہے ہیں. ہماری شدید خواہش ہے کہ پارٹی کے جو سیاسی اکابرین ہیں, جو خان صاحب کے رفقا ہیں, وہ مل سکیں, تو کسی کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا, پہلے تو راج صاحب, پہلے تو ملاقاتیں ہوتی نہیں نا, وہ جو لسٹ بنتی ہے اس میں بھی تو نام نہیں ہوتا شیر افضل خان مروت صاحب کا. نہیں دیکھیں, اس میں نام ڈالا گیا تھا, جو وکلاء کی لسٹ ہے, خان صاحب نے خود اس کو کاٹ دیا. انہوں نے خود کہا کہ میں نہیں ملنا چاہتا, تو زبردستی تو کوئی خان صاحب سے نہیں مل سکتا. اچھا, ایک اور بات بھی شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے 2 موبائل گم ہو گئے تھے, پھر وہ جنرل فیض صاحب کے پہنچے. آپ کے نالج میں کوئی ایسی بات ہے؟ نہیں, میرے نالج میں نہیں, اور یہ بہت ہی غیر اہم باتیں ہیں جن پہ ہم وقت صرف کر رہے ہیں. آئیں کوئی بہتر بات کرتے ہیں, میرے علم میں نہیں ہے یہ. راج صاحب ادھر رکیے گا, مجھے ایک چھوٹی سی ناظرین بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سلمان اکرم راجہ صاحب سے ہمارے یہی گفتگو جاری رہے گی, اور ان کے بعد پھر شیر افضل خان مروت بھی اسی سیگمنٹ میں ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. اچھا, آپ سندھ گئے تھے, سندھ میں آپ نے جی ڈی اے والوں سے بھی بات چیت کی. اب سوال میرا یہ ہے کہ جی ڈی اے خود بھی سندھ میں اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکی تو پی ٹی آئی کو کیا سہارا دے گی؟ نہیں, پی ٹی آئی کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, سندھ میں جو ہم حالات دیکھ کر آئے ہیں, سندھ کا نوجوان منتظر ہے ہمارا, اور ہمیں بہت پہلے سندھ کا ایک تفصیلی دورہ کرنا چاہیے تھا, اور اب بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک تفصیلی دورہ کریں. تو سندھ میں بہت ہی اس وقت بے چینی بھی ہے, غم بھی ہے, غصہ بھی ہے, اور لوگ دیکھ رہے ہیں کسی وفاقی جماعت کی جانب جو سندھ کے حقوق کی بات کرے. کابینہ میں کل توسیع ہوئی, صبح وزیر اعظم صاحب نے ان کو ناشتہ بھی دیا. تو یہ آپ کیا لیتے ہیں اس سے کہ حکومت زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئی ہے, حکومت اب اپوزیشن کو, آپ کی کانفرنسز کو زیادہ میٹر نہیں کرتی, دے مین بزنس ناؤ؟ نہیں, دیکھیں, کیبنٹ میں توسیع تو کمزور حکومتیں کیا کرتی ہیں نا. کمزور حکومتوں کو, شرمسار حکومتوں کو ضرورت ہوتی ہے اپنے ساتھ لوگوں کو ملانے کی, ملوث کرنے کی. طاقتور حکومتیں تو مختصر کیبنٹ سے چلتی ہیں. مجھے حیرت ہوئی, کل بہت سے پروگرام میں نے دیکھے ٹی وی پہ جن میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ دلیل ہے طاقت کی. یہ تو ہمیشہ دلیل ہوتی ہے کمزوری کی. تو اس لیے یہ غیر اہم ہے. دیکھیں, ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اس حکومت کے پاس, ان کے پاس صرف پشت پناہی ہے. انہیں یہ گمان ہے کہ ان کے پشت پناہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہوگا, لیکن تاریخ بدلتی ہے دھارا, اور جو پشت پناہ ہیں ان کو بھی حقیقت ایک دن ضرور نظر آ جائے گی, اور جو قوم کا مفاد ہے ان کو ضرور نظر آئے گا کہ وہ اس پشت پناہی میں نہیں ہے. پرویز خٹک صاحب کا نام آیا ہے, میں ضرور پوچھنا چاہ رہا ہوں, اتنے آپ کے قریبی ساتھی تھے, چھوڑ گئے, وزیر اعلیٰ بھی رہے, وزیر دفاع بھی رہے, اب وہ ایڈوائزر بنے ہیں. پی ٹی آئی کو کے پی میں کیا فیس کرنا پڑے گا ان کی یہاں کیبنٹ ایڈوائزر کے ہوتے ہوئے؟ کچھ بھی نہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کے پی میں. دیکھیں, ایک آنکھ کی شرم ہوتی ہے, کچھ لوگوں میں ہوتی ہے, کچھ میں نہیں ہوتی, اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں.
یہ جو کابینہ کے لوگ بنے، ظاہر ہے اب ان کو آفیشیل پروٹوکول بنے گا، یہ لوگوں سے جب ملیں گے پنجاب میں، کے پی میں یا دیگر صوبوں میں مور کانفیڈنٹ ہوں گے، لوگوں تک رسائی زیادہ ہوگی ان کی، کیونکہ آفیشیل کیپیسٹی ہے. اس سے عوامی سطح پر پی ٹی آئی کو مزید دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بالکل نہیں، یہاں صرف استہزاء پیدا ہوگا، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ ٹھٹھے لگائیں گے. جن لوگوں کو وزیر بنایا گیا ہے یا وزیر مملکت بنایا گیا ہے، ان کے نام پڑھ کے ہی تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ تو ایک ایسا میں سمجھتا ہوں اون گول ہے، اپنے اوپر وار کیا ہے اس حکومت نے، کہ وہ لوگ جو ٹھکرائے ہوئے ہیں، رد کیے ہوئے ہیں، ان کے بوجھ کو اپنے اوپر لاد لیا ہے. بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی. ناظرین ہمارے روبرو تھے. شیر افضل خان مروت صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ مروت صاحب، آپ نے وقت دیا. آپ سے سیاسی باتیں میں بعد میں کروں گا، لیکن دل بڑا خفا ہے کہ اکوڑا خٹک میں مدرسہ حقانیہ پہ مبینہ خودکش حملہ ہوا. حامد اللہ حقانی صاحب شہید ہو گئے، ان کے ساتھی شہید ہو گئے. یہ آپ کے صوبے میں مسلسل دہشت گردی ہے. لکی مروت میں آپ نے چیلنج کیا دہشت گردوں کو، لیکن یہ تو بہت بڑا سانحہ ہو گیا آج. بہت شکریہ پراچا صاحب. پاکستان میں سانحات اور دہشت گردی کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ ہے، اور 24 سال گزرنے کے باوجود بھی، اتنے سارے آپریشنز ہونے کے باوجود، پاکستانی عوام بالخصوص خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں عدم تحفظ کا شکار ہیں. آج سانحہ کوڑا خٹک جو ہے یہ ظلم پہ ظلم ہوا ہے، کیونکہ شہید حمید الحق حقانی صاحب کے والد محترم جو ہیں سمیع الحق صاحب شہید بھی ظلم اور جبر کی وجہ سے غیر فطری طور پہ جو ہے انتقال کر گئے تھے. غمزدہ خاندان کے ساتھ دلی ہمدردیاں ہیں. خصوصاً گزشتہ 2 سالوں سے ان حالات میں پاکستانی جو ہے گھٹن کا شکار ہیں، اور اسی لیے جو ہے خان صاحب بار بار کہتے آئے ہیں کہ جہاں معاشرے سے انصاف مفقود ہوگا اور قانون کی حکمرانی پامال ہوگی، تو اس گھٹن کے ماحول میں ہم نہ بحیثیت قوم کسی یگانگت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور نہ اس دہشت گردی کی جنگ میں اپنی عسکری اداروں کے پیچھے متحد ہو کے کھڑے ہو سکتے ہیں. نہیں، یہ ایک آپ نے صحیح فرمایا کہ دہشت گردی کا ایک سلسلہ ہے جو ختم نہیں ہو رہا. قوم کو متحد ہونا چاہیے. آپ لوگ تو تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں، آپ لوگ تو پتہ نہیں ایجیٹیشن کی طرف عید کے بعد جا رہے ہیں. تحریک جو ہے وہ تو پاکستان میں 2 سال سے اس کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور خان صاحب نے اعلان کیا ہے، اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ بقول ان کے بڑے سرگرم ہیں کہ خان صاحب کی کال پہ لبیک کہتے ہوئے لاکھوں لوگوں کو نکالیں گے. اور میری دعائیں اور نیک تمنائیں پارٹی کے ساتھ ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ تحریک کامیاب ہوگی. لیکن آپ کا کیا کردار ہوگا اس تحریک میں؟ آپ کے بارے میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ پی ٹی آئی میں نہیں ہیں. جی، ان کے کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن چونکہ میری ابھی تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور مجھے آفیشیل میڈیا مسلسل ٹرول کر رہا ہے، تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بطور احتجاج جو میرے ساتھ رویہ اپنایا گیا ہے، میں 3 ماہ تک پاکستان تحریک انصاف کی کسی قسم کی سیاسی جدوجہد یا مزاحمتی تحریک جو ہے اس کا حصہ نہیں بنوں گا. اگر پارٹی یا خان صاحب جو ہیں وہ ضرورت سمجھتے ہیں، اور اگر وہ مجھے کال کر لیتے ہیں، ایسی صورت میں اپنا فیصلہ جو ہے واپس لے سکتا ہوں. نہیں، یہ صرف سلمان اکرم راجہ صاحب نے نہیں کہا کہ آپ کو پارٹی سے نکال دیا ہے، بلکہ خان صاحب کا جو ٹویٹ آیا، جو لوگ ملے تھے جا کے، انہوں نے کہا کہ میں نے بار بار شیر افضل خان مروت سے کہا کہ آپ پارٹی ڈسپلن میں رہیں، وہ پارٹی ڈسپلن میں نہیں رہے تو اس لیے ان کو نکال دیا. یہ تو بانی پی ٹی آئی خان صاحب کی باتیں ہیں، ان کا فیصلہ ہے. اگر آپ ہمارے اس تنازع کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں تو اصل وجہ یہ ہے کہ میرے خلاف بیانات دے دیے جاتے ہیں، اور مجھ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ میں برداشت کرتا جاؤں گا. تو خان صاحب نے واقعی مجھے یہ کہا تھا کہ آپ پارٹی دوستوں کے خلاف بیانات نہ دیں،
لیکن میں نے خان کو یہ بھی گزارش کی تھی کہ اگر میرے خلاف بیانات تسلسل سے دیے جائیں گے تو ایسی صورت میں جو ہے میں جواب دینے سے باز نہیں رہ سکتا ہوں. تو لہٰذا یہ جو ابھی دوبارہ قصہ قوم کو بتایا گیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے، یہ ان کی اپنی معلومات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک خان صاحب کو میں یہ نہ بتا دوں کہ میں نے کیوں میڈیا پہ بیان دیا اور اس کا پس منظر کیا تھا، کیونکہ مجھے سنا ہی نہیں گیا ہے، تو لہٰذا جب بھی خان صاحب مجھے سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ خان صاحب اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں گے. تو کب آپ خان صاحب سے ملنے جائیں گے؟ خان صاحب سے ملنے میں تب جاؤں گا جب یہ فتنہ پسند لوگ جو ہیں وہ ملاقات میں رکاوٹ نہ ڈال سکیں. یہ تبھی ممکن ہے جب خان صاحب کی طرف سے جو ہے ایسی خواہش کا اظہار ہو. اچھا، میں یقین مانے میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے یہ سوال پوچھا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ شیر افضل خان مروت صاحب کہتے ہیں کہ میری خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، آپ لوگ کیوں نہیں ملاقات کرواتے؟ آپ تو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، مرکزی عہدیدار ہیں. تو ان کا یہ اصرار ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپنی خان صاحب سے اب ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. کل بھی 5-6 لوگ گئے لیکن کسی سے ملاقات نہیں ہوئی ان کی. تو پھر شیر افضل خان مروت کی ہم کیسے ملاقات کروا سکتے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ ان کی یہ بات درست ہے. تقریباً ہفتے میں 2 دفعہ تو یہ لوگ ملتے ہیں، اور بہرحال مجھے ان سے ملاقات کے لیے درخواست نہیں کرنی ہے اور نہ میں کبھی کروں گا. خان صاحب نے ملنا ہوا تو وہ خود مجھے بلا لیں گے جس طرح پہلے انہوں نے بلایا تھا. مروت صاحب یہاں رکیے گا، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ناظرین، بریک کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے روبرو موجود ہیں جناب شیر افضل خان مروت صاحب. مروت صاحب یہ فرمائیے، اپوزیشن جماعتوں کا کل ادھر اجلاس بھی ہوا، اس کے بعد اعلامیہ بھی آیا اور انہوں نے کہا کہ ایک قومی ڈائلاگ ہونا چاہیے، تمام جماعتیں اپنے اپنے اختلافات کو بالائے طار رکھتے ہوئے. تو آپ کو یہ موو کیسی لگ رہی ہے، ایک قومی ڈائلاگ کی، جس میں پتہ نہیں نون لیگ بھی ہو، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہو، جس میں MQM بھی ہو، جس میں اور لوگ بھی ہوں؟ MQM جو ہے وہ تو ڈائریکٹ حکومت وقت کا حصہ ہے. جی کل بھی جو کابینہ سازی ہوئی ہے اس میں MQM کے MNAs حضرات کو جو ہے شامل کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ MQM اور پیپل پارٹی ایک ہی کشتی کے سوار ہیں امرائے PMLN کے. مجھے توقع نہیں ہے کہ MQM یا پیپل پارٹی جو ہے وہ حکومت کے خلاف کبھی کسی تحریک کا حصہ بنے گی جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس حکومت کو گرانا نہ چاہیں. اور جہاں تک دیگر پارٹیوں کا تعلق ہے، بالخصوص جن پارٹیوں نے کل کے اجلاس میں شرکت کی ہے، اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی تلخ یادیں تازہ ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم نے ہمیں وہ حاصل کرنے سے روک دیا جو ہم عمومی حالات میں پاکستان کے پرانے آئینی ڈھانچے کے تحت حاصل کر سکتے تھے. عدلیہ کا جو حشر ہوا ہے اور نظام انصاف کو جس نہیں شیر افضل خان مروت صاحب، ادھر میں ضرور بیرسٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی بات کروں گا. وہ بار بار کہہ رہے ہیں، کل بھی انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم پہ PTI آن بورڈ تھی، ان کے ساتھ سارے معاملات ہم نے طے کیے تھے بیٹھ کے. یہ بہت بڑی بات ہے کامران مرتضیٰ صاحب کی. اگر یہ ایسا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس قومی جرم میں جو بھی شریک ہوا ہے پھر ان کے نام بتانے چاہیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ واضح طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کر چکی ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ PTI 26ویں آئینی ترمیم کا کوئی ذریعہ یا اعلی کار بنے. اور اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ تمام حقائق جو ہیں وہ JUI کو قوم کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے. نہیں، کامران مرتضیٰ صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں نا، وہ حقائق ہی سامنے رکھ رہے ہیں. اور ویسے آپ کی جو موجودہ PTI قیادت ہے، مجھے یاد ہے یہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہم نے JUI کے ذریعے بہت سارے اپنے پوائنٹس 26ویں ترمیم میں رکھوا دیے اور بہت سارے نکلوا بھی دیے.
میرا خیال ہے عملاً 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے قانون کی عملداری کو ختم کر دیا گیا ہے. اس سے زیادہ سنگین شکیں ہو ہی نہیں سکتی تھی، ماں سوائے اس کے کہ آئین میں مارشل لاء کی شک شامل کر دی جاتی، جو جس کی طرف شاید وہ ان کا اشارہ ہو کہ وہ شک شامل کرنے سے رہ گئی ہے. نہیں، وہ تو مولانا صاحب نے بھی کہا تھا کہ نا کہ سانپ کا سر ہم نے توڑ دیا ہے، لیکن اب اگر عید کے بعد تحریک چلتی ہے جیسے اپوزیشن جماعتیں پلان کر رہی ہیں، شیر افضل خان مروت صاحب اپوزیشن میں تو ہیں، یہ ساتھ ہوں گے اس تحریک کے، یا جب تک خان صاحب نہیں بلاتے 3 مہینے تو پھر وہ گیا نا، ابھی فیبرری ہے، مئی تک تو آپ اگر روپوش رہتے ہیں تو پھر آپ کے بغیر تحریک چلے گی کیا؟ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے، لیکن میں بن بلایا مہمان نہیں بنوں گا. جس طرح آخری دفعہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے تانا دیا تھا کہ ثوابی کے جلسے میں میرا آنا بن بلائے تھا، میں اس وقت پارٹی کا ایم این اے تھا، میں پارٹی کا آج بھی ایم این اے ہوں، لیکن میں اس کو اپنی شاید بے توقیری سمجھوں گا کہ بغیر کسی بلائے جانے کے یا ذمہ داری دیے جانے کے میں خود جو ہے ان کی طرف جاؤں. میرے ساتھ کافی زیادتیاں ہوئی ہے اور اب میرا تقاضا ہے کہ ان تمام چیز کا خان صاحب جو ہیں وہ اسکروٹنی کریں، اس کی انکوائری کریں، اور اگر میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا حساب کتاب دیا جائے. یعنی تحریک کے لیے فی الحال آپ کی طرف سے نہ سمجھیں. بالکل جی، میں نے ببانگ دوہل کہا ہے کہ 3 ماہ تک میں کسی تحریک مزاحمت کا حصہ نہیں بنوں گا، یا اگر اس سے پہلے خان صاحب بلا لیتے ہیں اور میری دادرسی کر لیتے ہیں. اچھا، کچھ آپ کے ساتھی، آپ کے کولیگز ایم این ایز پہلے آپ کی فیور میں بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ خان صاحب سے ہم کہیں گے کہ وہ ریویو کریں اس فیصلے کو، لیکن ابھی میں شندانہ گلزار صاحبہ کی بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہی تھیں کہ شیر افضل خان مروت میرے بھائی ہیں لیکن خان صاحب میرے لیڈر ہیں، خان صاحب کا جو فیصلہ ہے ہمیں وہی قبول ہوگا. تو یہ آوازیں آپ کے حق میں بھی کم ہو رہی ہیں، پھر آپ کو خان صاحب کیسے بلائیں گے آپ کی بات سننے کے لیے؟ چاہے ایک بھی آواز میرے حق میں نہ رہے، میں اپنا موقف تبدیل نہیں کر سکتا ہوں. میں غلط موقف میرا نہیں ہے. میرے حق میں جن لوگوں نے آواز اٹھائی ان کا شکریہ، لیکن میں اب تمام کو کہوں گا، کیونکہ جو بھی میرے لیے آواز اٹھتی ہیں، پی ٹی آئی افیشل میڈیا جو ہیں ان کو ٹرال کرنا شروع کر دیتا ہے، گالم گلوچ ان پہ تہمتیں اور الزامات درتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کوئی شخص یا خاتون تکلیف اٹھائے. تو لہٰذا میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر علی امین خان بھی جن صورتحال سے دوچار ہیں اس کے بعد، اور جہاں میرے حالات ہیں، پی ٹی آئی کے پاس سے چلانے کے لیے وہ طاقت نہیں ہے جو عوام کو لیڈ کر سکے. تو لہٰذا اگر ان کو ضرورت ہوئی تو یہ خود کہیں گے. بصورت دیگر میں اب چین کی بانسری بجا رہا ہوں اور اسی حالت میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. آپ نے علی امین خان گنڈا پور کی بات کر دی کہ جن حالات کا شکار ہیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کہیں وزارت اعلیٰ جاتی تو نظر نہیں آتی ان کی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں انکارڈ ہیں، اور میں یہ تو وثوق سے نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور وثوق سے کہتا ہوں کہ علی امین خان جو ہیں وہ اب فیورٹ نہیں گئے ہیں، اور بھی کئی دوست جو ہیں وہ شاید وہ مقام کھو چکے ہیں، اور جب ضرورت پوری ہو جائے گی تو شاید ان کا بھی حشر میری طرح ہی ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو جو ہے اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، اور بہت ساری چیزوں پہ خان صاحب کے سامنے غلط بیانیاں ہو رہی. ویسے آپ بھی نہیں ہوں گے، اور علی امین خان گنڈا پور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کی حالت ہے، تو پھر اس تحریک کو یا احتجاج کو آپ کے خیال میں کون لیڈ کرے گا پاکستان میں؟ میں 9 مئی کے بعد جو ہے بہت سارے لوگوں کو بڑے قریب سے دیکھ چکا ہوں. یہ وہ وقت تھا جب سپاہی کے ڈر سے یہ لوگ نکلا ہی نہیں کرتے تھے. مجھے رتی برابر بھی توقع نہیں ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب یا ان جیسے اور پارٹی کی تحریک چلانے میں کوئی کامیابی حاصل کریں گے. ایک طرف تو آپ روٹھے ہوئے ہیں، آپ 3 مہینے تک اگر نہیں بلایا گیا تو آپ سائڈ پہ رہیں گے، دوسری طرف آپ پارٹی کے راز بھی افشا کر رہے ہیں بیٹھ کے. کتنے راز ہیں آپ کے پاس؟
نہیں، پارٹی کے راز تو میرے پاس اگر ہیں تو وہ پارٹی کی اور خان کی امانت ہے. میں تو صرف ان کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہوں جو میرے ساتھ اعلی اعلان جو ہے، یعنی کہ آفیشیل میڈیا ہے. ایک دو یوٹیوبرز ہیں جو ڈالر کما رہے ہیں اور ایک سلمان اکرم راجہ صاحب ہے. باقی میں نے نہ کسی کا راز کھولا ہے نہ کھولوں گا، اور نہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ میں پارٹی کے کسی راز کو جو ہے اپنے انتقام یا اپنی بے توقیری کی وجہ سے جو ہے بطور ایک دلیل کے یا استدلال کے استعمال کروں گا. مجھ سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے. ویسے وہ کیا راز ہیں؟ کوئی پارٹی کی پالیسی کے حوالے سے ہیں، گورننس کے حوالے سے ہیں، کیا ہیں، کیا چیزیں وہ؟ نہیں دیکھیں نا پراچا صاحب، اس پہ آپ نہیں کرے دے تو بہتر ہے. اچھا چلیں، ویسے تحریک کی بات کر رہے ہیں. آپ کی ماشاءاللہ پاپولیرٹی، آپ نے خود کہا کہ جب کوئی نہیں نکلتا تھا آپ نے لوگوں کو نکالا. آج آپ میچ لاہور میں دیکھنے چلے گئے تو وہ تو سنیں آپ کے ہی نعرے لگتے رہے وہاں پر. آج میچ میں گیا لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں، وہاں پہ پورے جتنے لوگوں نے دیکھا تقریباً میرے نام کے نعرے انہوں نے لگائے. لاہور کے لوگوں کی محبت ہے اور میں شکر گزار ہوں. لیکن یہ ہے کہ پھر مجھے اپنے وہاں پہ قیام جو ہے اسٹیڈیم میں مختصر کرنا پڑا، کیونکہ لوگوں کی بگدڑ ہو گئی تھی اور بہت زیادہ لوگ جو ہے میری طرف آنا چاہتے تھے. تو یوں جو ہے اب میں باہر آ گیا ہوں. اگر پی ٹی آئی کے چاہنے والے، پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو دیکھ کے اسٹیڈیم میں نعرے لگاتے ہیں تو پنجاب میں پی ٹی آئی ایکٹیو کیوں نہیں ہے؟ یہ بات پاکستان تحریک انصاف میں کرنا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ جو لوگ نہ نکلے اور جن لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ جلسے نہ جلوس کیے نہ احتجاج کیے، وہ پارٹی کے سوشل میڈیا کے مطابق ہیرو ہیں. اور جو لوگ نکلے ہیں، جنہوں نے مارے کھائی ہیں، جیلوں میں گئے ہیں، تکالیف اٹھائی ہیں، وہ زیرو بھی ہیں اور غدار بھی ہے. ہماری پارٹی میں الٹی گنگا بہ رہی ہے. بہت شکریہ جناب شیر افضل خان مروت صاحب، آپ نے وقت دیا. اور اسی طرح ہم بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.